عثمان ڈار کی طرف چلتے ہیں. عثمان ڈار صاحب بتائیے, معاشی اتنی ساری جماعتیں بے شک اس وقت حکومت کے اندر ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے جو اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ ہم ایک چھڑی کے ساتھ اس کو بالکل تبدیل کر دیں. دیٹ از ناٹ پاسبل. چلیں, دعویٰ تو یہی تھا. ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. یہ بتائیے گا تحریک انصاف کا موقف کیا ہے, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی معاہدہ ہے جو آپ لوگوں نے کیا, پھر اس کو معطل بھی کیا, اور آج اس پر اس حکومت کو عمل درآمد کرنا پڑا ہے. ابھی شرمیلا نے بھی اس کا حوالہ دیا. تو یہ سب وہ ہے جو آپ لوگ بو کے گئے تھے, وہ بیج ہے جو یہ آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. صدر پھر میرا معصومانہ سوال یہ ہے پی ڈی ایم حکومت سے, اسحاق ڈار صاحب سے, کہ اگر یہ معاہدہ عمران خان حکومت کا ہے تو اس کو اون کیوں کہہ رہے تھے, پھر یہ رہنے دیتے. اس معاہدے کو لے کر یہ تمام چیزیں جس طرح اوکے کر رہے ہیں یا کمٹمنٹ کر رہے ہیں, اگر عمران خان نے کوئی معاہدہ غلط کر دیا تھا پاکستانیوں تو اس معاہدے کو نہ کریں. ان کے پاس تو آپشن ہے نا. یہ مقصد ان کو وکٹ کے دونوں طرف نہیں ہم کھیلنے دیں گے. یہ اس وقت وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف کے پاؤں بھی پڑے ہوئے ہیں پاکستانیوں یہ, اور اس کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہے عمران خان کر کے گیا ہے. آج قوم ان سے صرف ایک چیز ڈیمانڈ کرتی ہے, آج قوم ان سے صرف ایک چیز مانگتی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا پروگرام اسحاق ڈار صاحب ضرور سن رہے ہوں گے. اسحاق ڈار صاحب آپ 178 کا $US ہی دے دیں اس قوم کو واپس جو عمران خان کی حکومت میں تھا. 100 روپیہ بڑھ گیا نا. عمران خان کی معاشی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھیں, عمران خان حکومت نے معاشی طور پہ ملک کو تباہ کر دیا. آج یہ عظیم پاکستانی آپ کے ویورز جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت صدر, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان 150 روپے کا پیٹرول دے رہا تھا, آپ ہمیں بھائی جان وہی دے دیں. عمران خان کی آخری دنوں میں 65 روپے کلو آٹا تھا جو آج 165 روپے کلو ہو چکا, ہمیں 65 روپے کلو والا دے دیں. عمران خان 18, اچھا سنتی جاؤ نا, 18 روپے کا عمران خان بجلی کا یونٹ دیتا تھا جو ابھی 40 روپے کا ہو چکا ہے. پاکستانی لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ دے دیں. تو لوگ تو ہاتھ جوڑ کے ایسے انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ عمران خان کے دور حکومت کی قیمتیں دے دیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. بنیادی طور پہ ان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں تھا, کوئی اکنامک اسٹریٹجی نہیں تھی. یہ صرف اپنے 1100 ارب روپے کے جو انہوں نے ڈاکے مارے, لوٹ مار کی, چورا چکاری کی, اس کے یہ قرضے معاف کروانے آئے تھے. آج تک پوچھے 10 ماہ میں عام پاکستانیوں کو ریلیف دینے کے لیے, سپیڈی جسٹس کے لیے, انصاف کے نظام کے لیے, غریب آدمی کے لیے کون سی قانون سازی انہوں نے کی ہے؟ 3 کام انہوں نے کیے ہیں. ای وی ایم ختم کی ہے. ان عظیم اوورسیز پاکستانیوں کا آپ کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے اوورسیز پاکستانیوں میں, خصوصاً یو کے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے, تو ان سے ان کے ووٹ کا حق چھینا انہوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ 1100 ارب روپے کے قرضے معاف کروائے. تو یہ سب کچھ تو یہ کرنے آئے تھے. اب ہم ان کو ڈالنے نہیں دیں گے عمران خان پہ. یا یہ اپنی اکنامک سروے رپورٹ پڑھیں جس میں 6% سے جی ڈی پی سے دولت بڑھا رہا تھا عمران خان. 50 لاکھ نوکریاں دی کووڈ کے باوجود 3.5 سال میں. 6,800 ٹیکس کلیکشن کی, $32 ارب کی ایکسپورٹ کی, $31.7 ارب کی فارن ریمیٹنس کی. سنتے جاؤ, 15% سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی تھی. آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر, آپ کی یہ جا رہا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. مجھے بتائیے, اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ماضی کا انہوں نے حوالہ دیا $414 ملین کے ذخائر پر بھی گزارا کیا ہے. یہ کیا کانفیڈنس ہے, یہ اوور کانفیڈنس ہے, اس کو کیسے سم اپ کریں گے؟ تو کیا پریشان, وہ کہتے ہیں لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تو نہ ہو پریشان ڈاکٹر صاحب. جناب دیکھیے, یہ تو ان کے ذاتی جو وہ ہیں نا اس وقت اثاثے, وہ پاکستان کے قومی اثاثوں سے زیادہ ہوں گے. میرے خیال میں تو یہ حالت ہے. یہ شاید ان کو تسلی اپنے اثاثوں کی ہوگی. یہ جتنے اثاثے ہیں یہ میرے خیال میں دنیا میں سب سے کم ترین ہوں گے. میں نے ابھی تک کمپیئر نہیں کیا کسی کے ساتھ, لیکن میرے خیال میں ہمارا جتنا بڑا ملک ہے نا, اس میں تو ہم ظاہری سب سے نیچے ہیں. یہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا بینک کرپسی کی طرف ہم آ گئے ہیں, کیٹاسٹرافک ڈیفالٹ کی طرف. اسی لیے تو جو ابھی آئی ایم ایف نے کہا آخر میں وہ ان کو ماننا پڑا, اور وہ ظاہر ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ آپ کے حالات کے مطابق نہیں ہیں, وہ آپ کے ایک طرف شاہانہ خرچے. لیکن ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف سے معاہدے کی صورت میں یہ بینک کرپسی کے خطرات ٹل نہیں گئے. ظاہر ہے یہی تو سارا مدعا تھا.
کہ IMF سے بات چیت معاملات بڑھیں تو پھر دوست ممالک بھی آ جائیں گے, پھر جو ڈالر چھپائے بیٹھے وہ آ جائیں گے, پھر لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوگا, انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہوگا. صدف یہ اتنی جلدی ایسی بات نہیں بنتی. دیکھیں بات سنیں, IMF کا پروگرام جو ہے نا وہ صرف اس لیے ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے اس کا حساب کیا وہ کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگلے سال میں پاکستان کو کتنے ارب ڈالروں کی ضرورت ہوگی. پتہ ہے میرے خیال میں ابھی لیٹسٹ ان کا کیا اسٹیمیٹ ہے, لیکن پہلے تو 40 ارب ڈالر تھا. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 40 ارب ڈالر کہاں سے لائیں. ہماری ایکسپورٹس اتنی نہیں ہیں, ہماری ریمیٹنسز اتنی نہیں ہیں, ہماری جو امپورٹس کی ڈیمانڈ ہے وہاں سے وہ لیک ہو رہا ہے. باقی جو ہمارے نیگیٹو فلوز ہیں جو ہم نے دینے ہیں لوگوں کے, جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے ان کی ڈیویڈنڈز جانی ہیں, جو ایئر لائنز یہاں پر ٹکٹ بیچتی ہیں اس کے پیسے جانے ہیں. ابھی آپ کے کوئی کتنے کنٹینر پڑے ہوئے ہیں وہ ریلیز کرنے ہیں, وہ بھی تقریباً 2 ارب ڈالر کے قریب ہے. جو IPPs کو بقایا پیسے دینے ہیں وہ 1 ارب ڈالر. دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے. ابھی تو مشکل سے جو ڈیفالٹ تھا اسے بچ گئے. یہاں سے قرضہ لے کر دوسرے کو ان کے دوسرے کے قرضہ واپس کر رہے ہیں. یہ کوئی معیشت اپنے پیروں پر نہیں کھڑی ہو رہی. اور نہ ایک سے کہ میں سمجھا دوں ذرا کہ اور نہ ہی IMF کا پروگرام اس لیے ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. جی بالکل, وہ سب کو معلوم ہے. یہ جو 4 مہینے تک ہم خطرہ ٹل گیا ہے, 170 ارب 4 ماہ میں اکٹھے کرنے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد کیا دوبارہ وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں, یا کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی؟ کچھ واضح ہوا اس ساری جو مذاکرات ہوئے اس کے نتیجے میں؟ نہیں, 4 ماہ کا جو تاریخ رکھی ہے یہ کیوں رکھی ہے؟ 4 ماہ میں آپ نے نیا بجٹ پریزنٹ کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے بجٹ میں جو خسارہ آ رہا ہے, دیکھیں نا یہ تو مکمل اس حکومت کی ناکامی اور نالائکی اور بے پرواہی کی یہ عکاسی ہے کہ انہوں نے اپنے اخراجات جو بجٹ میں تھے وہ اس سے اتنے بڑھ کر کیے ہیں کہ وہ اب ان کے اوپر مزید اور ٹیکسز لگوا رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ ہماری ان حکومتوں کی جو کرتوت ہے یہ اس کی وجہ سے IMF نے کہا کہ اب یہ تو بھرے نا. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریے تو پچھلے بجٹ کے جو معاملہ ہے اس کے ابھی 4 مہینے کے بعد کیا ہوگا, اگلا بجٹ جب آئے گا اس وقت کیا حالات ہوگی. اگر اسی طرح کے اخراجات چلتے رہے پتہ نہیں اور کتنے ٹیکسز لگیں گے, بجلی کی قیمت اور چڑھے گی, ڈالر اور گرے گا. میں تو ایک بڑی دیکھیں باوجود IMF پروگرام کے میں تو ایک